منشیات، وہ زہر جس نے ہزاروں گھروں کے چراغ بجھا دیے، ہزاروں ماؤں سے ان کے لال چھین لیے، ہزاروں بہنوں سے ان کے محافظ دور کر دیے اور ہزاروں بچوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا۔ یہ کہانی صرف کسی گاؤں کی یا کسی شہر کی نہیں، یہ کہانی ہے ہر فٹ پاتھ کی، ہر انڈر پاس کی اور ہر روڈ کی۔ اگر سچ کا سامنا کریں تو پورے ملک کی۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں منشیات کی فروخت اور لاہور سمیت ملک بھر میں 10 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں خصوصاً لڑکیوں میں نشے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھنے لگا ہے۔ اس کے نشے سے تعلیمی ادارے بھی غیر محفوظ نہیں ہیں۔ کراچی کے قبرستان نشے کے عادی افراد کا مسکن بن گئے ہیں۔ Drug users sharing syringes and needles in Lahore Park. آج ہم ایک ایسے زہر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو سرنج یا پاؤڈر کی حد تک محدود نہیں رہی۔ یہ ہماری یونیورسٹیز، کیفیز، سکولز اور یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے ڈرائنگ رومز تک گھس چکی ہے۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، جن کے ہاتھ میں ہمارے ملک کا مستقبل ہے وہی اس کے جال میں سب سے زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ چلیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 1980 میں افغانستان اور سوویت یونین کی جنگ چل رہی تھی۔ پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن الائے تھا۔ اس جنگ میں بندوقیں اور بارود ہی نہیں آیا، ایک چیز ایسی بھی آئی جس کو آج ہیروئن کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں بن کر ہیروئن پاکستان کے رستے سے گزرنے لگی، پھر آہستہ آہستہ یہ پاکستان کی سڑکوں پر بکنے لگی، اور پھر یہ زہر لاہور کے ہاسٹلز، کراچی کے فلیٹس اور اسلام آباد کے ایلیٹ سکولز تک میں بکنے لگا اور نظر آنے لگا۔ یہ صرف ہمارے بارڈر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارے اندر گھس چکا۔ آج کی پاکستان میں کوکین، ویڈ، آئس اور نیکوٹین پاؤچ سب کچھ ملتا ہے، اور یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ مافیاز ہینڈل نہیں کر رہے، یہ سب اوپنلی ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز، اسکول کے واش رومز اور ٹیوشن سینٹرز اینڈ گیمنگ کیفیز میں یہ مال ہر جگہ بکتا ہے اور ملتا ہے۔ اسنیپ چیٹ، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر ایک میسیج پہ یہ سب کچھ آپ کے دیے گئے ایڈریس پہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ لوگ منشیات کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، چلیے گہرائی میں چلتے ہیں۔ منشیات کا استعمال کرنے کے پیچھے لوگوں کی مختلف کہانیاں ہوں، کسی کی ناکام محبت تو کسی کے کم گریڈز، کسی کو گھر سے نکالا گیا ہے تو کسی کو گھر سے اگنور کیا گیا، کوئی جاب نہ ملنے کے غم میں اس سے جا ملا تو کسی کو دوستوں نے چڑھا کے یا بچہ بول کے اس کو اس کام پہ لگا دیا۔ ڈر یہ ہے کہ تمہیں سگریٹ پینی پڑے گی۔ نو، میں نے پہلے کبھی سگریٹ پی نہیں ہے، بٹ یو نو آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ۔ کسی کے لیے شوق تو کسی کے لیے مجبوری، مگر انجام صرف ایک تباہی۔ ایک 18 سال کا لڑکا یا لڑکی، گھر کا ایموشنل لوڈ، جاب کا نہ ملنا، کریئر کی انسرٹینٹی اور سوسائٹی کا کمپیریزن کلچر، اور جب ان سے اسکیپ چاہیے تو یہ زہر ٹیمپریری ریلیف تو دے دیتا ہے، لیکن وہ سکون لمحاتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی بھر کی بربادی۔ اکثر پیرنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ نشے کر رہا ہے، اور اگر انہیں پتہ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کی، سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے یا اسے بات کرنے کی بجائے اسے مزید اور اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ اس دلدل میں اور مزید نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کے لیے تو وہ نشے کو اپنا ساتھی سمجھ لیتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 16 سے 24 سال کے نوجوانوں میں 17.6% یعنی کہ 10 لاکھ نوجوان اس نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ 6% اڈلٹ میل پاپولیشن اور 2.9 اڈلٹ فیمیل پاپولیشن نے شراب اور تمباکو کے علاوہ کچھ اور ڈرگز ٹرائی کی۔ اور جنزیز میں تو ڈرگز کے بھی ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ کبھی شیشہ لگا لیا تو کبھی پوڈ استعمال کر لیا، کبھی آئس ٹرائی کر لی تو کبھی کوکین۔ یہ اب کول لائف سٹائل بن چکا ہے جو کہ بہت انفول ہے۔ کوئی اسموک ڈرنکس بنا کے خود کو کول سمجھ رہا ہے تو کوئی 2 ڈفرینٹ فلیورز کے پوڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ حکومت نے 1995 میں ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس تو بنائی، اور اس نے بہت سکسیسفل ریڈز بھی کی، کروڑوں کے ڈرگز پکڑ کے ضائع بھی کیے، اور یونیورسٹیز میں ریڈ بھی کی، لیکن اس کا حل تلاش کر سکی؟ نہیں۔ جواب صرف ایک ہے، اس کے پیچھے بیٹھے مافیاز۔ وہ اس چیز کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس چیز کو بزنس بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس بزنس کے کسٹمر جین زی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس، نوجوان نسل، وہ طاقتور لوگ جو نہ تو حکومت کے قابو میں آ رہے ہیں اور نہ ہی اداروں کے،
وہ اس کو اپنا کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں گھر اجڑ گئے ہیں۔ کچھ میڈیا کنٹینٹس، سنگر، ایکٹر اور ریپر ڈرگس کو گلیمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دور پہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ نے نیکوٹین پاؤچز کے تو ایڈ دیکھے ہوں گے، ان میں کون ہیں؟ ایکٹرز۔ وہ ایکٹرز گلیمرائز کر کے ہمارے سامنے ڈرگس کو رکھ رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل اس کی طرف آئے۔ اس میں کردار ان سنگرز کا بھی ہے جو اپنے گانوں اور اپنے ریپس میں ڈرگس کو گلیمرائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جین زی ان لوگوں کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ریپرز کے ریپ سنے ہو تو ان میں کیا چیز ہوتی ہے کہ میں نے یہ نشہ کیا تو میں نے وہ نشہ کیا۔ پیتا ہوں شرابیں، کوئی زہر تو نہیں۔ ڈرگس کو پروموٹ کرنے کے پیچھے سنگر ہی نہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کو بزنس بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ ہی سنگر کے ذریعے ان کے گانوں میں ڈرگس کو پروموٹ کروا رہے ہیں، گلیمرائز کروا رہے ہیں۔ آج کل جتنے بھی گانے ہیں، جتنے بھی ریپس ہیں، ان میں ایک چیز کامن ملتی ہے، ڈرگس۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈرگس کے بغیر تو ان کا گانا ہی مکمل نہیں ہوگا، اور جین زی ان کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔ ایڈکشن بھی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، جیسے کینسر اور ڈائبٹیز ہے۔ اس کا حل غصہ نہیں بلکہ ریہیب اور کاؤنسلنگ ہے۔ افورڈیبل ریہیب سینٹرز، ٹرینڈ کاؤنسلرز اور پیرنٹ کا اوپن کمیونیکیشن کلچر، یہی اس کا اصل حل ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کبھی نشہ کیا ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہر ایک پف آپ کی زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ٹیمپریری سکون تو ملتا ہے، لیکن وہ ٹیمپریری سکون پرماننٹ بربادی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا یوتھ آج ایک کراس روڈ پر کھڑا ہے، یا تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے اس دلدل میں گرنے دیں، یا تو بات چیت کر کے اور ہمت کر کے اس چیز کا سامنا کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ کبھی اپنے کسی دوست کو اس دلدل میں پھنستا دیکھیں تو اس کو جج نہ کریں، اس سے بات چیت کریں، اسے سمجھیں، اس کی مدد کریں۔ اور اگر آپ اس میں خود پھنستے چلتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، حل موجود ہے۔ میں ہوں اذان اور یہ ہے ادراک، کیونکہ اصل محبت وہ نہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ڈیفینڈ کریں، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔